ایک ایسا سوال جس کو سن کر ہر مسلمان کا بدن کانپ جائے گا، جذبات میں اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں گے اور ایک منظر اس کے سامنے آ جائے گا جس کو سوچتے سوچتے وہ بے انتہا رو دے گا، اور اس کے دل میں بہت سے ارمان جو موجود ہیں وہ اس کی زبان پر آ جائیں گے۔ یہ سوال کوئی اور نہیں بلکہ وہی سوال ہے جو ایک صحافی نے شام میں ایک معصوم بچے سے پوچھا۔ اس صحافی نے وہ سوال تو پوچھ لیا، لیکن اس کے بعد اس بچے کی جذبات سے جو کیفیت ہوئی، پھر اس ویڈیو کو دیکھنے والے کروڑوں لوگوں کی جو کیفیت ہوئی، شاید جب صحافی وہ سوال پوچھ رہا ہو تب اس کے ذہن میں یہ خیال بھی نہ ہو کہ ایک سوال کس طرح سے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو اکسا سکتا ہے۔ سامعین، وہ سوال کوئی اور نہیں بلکہ سوال کچھ یوں تھا کہ آج اگر وجہ تخلیق کائنات سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے اوپر ہماری دنیا کے تمام اثاثے، ہماری جانیں بھی قربان، اگر آج وہ زندہ ہوتے تو یہ دنیا کیسی ہوتی؟ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو ہم کیا حاجت لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے؟ آگے بڑھنے سے پہلے اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچتی رہیں۔ اس صحافی نے اس معصوم شامی بچے سے پوچھا جو بھوک، افلاس اور جنگ سے پریشان حال تھا، جس کا کوئی پرسان حال وہاں پر نہیں تھا، جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، ایک فضائی حملے میں اس کے والد شہید ہو چکے تھے۔ اس بچے سے جب پوچھا گیا کہ اگر رسول اللہ زندہ ہوتے تو تم کیا حاجت لے کر ان کے پاس جاتے، تو پہلے تو اس بچے کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس بچے نے روتے ہوئے اس صحافی کو جواب دیا کہ میں جا کر رسول اللہ کو بتاتا کہ کس طرح سے ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے، کس طرح سے اسلام کے نام لیواؤں کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اس بچے کے اس معصوم سے جذبات نے کروڑوں مسلمانوں کو دنیا بھر میں رلا دیا۔ اس معصوم سے سوال نے بھی کروڑوں مسلمانوں کو دنیا بھر میں رلا دیا۔ اسلامک سلیوشن چینل کے اس توسط سے ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے دنیا کا ایک ایسا منظرنامہ رکھیں کہ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہوتے، حیات ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں موجود ہوتے، اس وقت وہ فزیکلی اس دنیا میں بھی موجود ہوتے، مدینہ میں ان کی حکمرانی قائم ہوتی، تو اس دنیا کا کیا منظر ہوتا۔ اس کے علاوہ تمام مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، ان تک درود اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے پہنچا دیتا ہے، لیکن اگر وہ فزیکلی اس دنیا میں موجود ہوتے اور مدینہ میں ان کی سلطنت قائم ہوتی تو اس پوری زمین کا، اس پوری کائنات کا نظام کیسا ہوتا؟ یہ دنیا، یہ ملک، پوری دنیا میں پھیلے اربوں مسلمان اور مسلمانوں کے دشمنوں کی کیا حالت ہوتی؟ تو اسلامک سلیوشن چینل کے توسط سے وہ نقشہ آج آپ کے سامنے کھینچنے جا رہے ہیں۔ کچھ وقت کے لیے گمان کر لیجئے کہ آپ آج سے 1400 سال پہلے کے اس دور میں موجود ہیں جب مدینہ میں رسول اللہ مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد نبوی کے ممبر پر رسول اللہ تشریف فرما ہیں اور سامنے صحابہ اکرام کی صالح جماعت بیٹھی ہے۔ حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کو اسلام کے سنہری اصول سنا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ اسلام میں قومیت کا واحد ایک تصور ہے، نیل سے لے کر کاشگر تک کے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ رسول اللہ مسلمانوں کو قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقہ مت پھیلاؤ، ان ملکوں کی سرحدوں میں مت قید ہو جاؤ، تم پاکستانی بعد میں ہو، تم ایرانی، سعودی، مصری، یونانی بعد میں ہو، تم سب سے پہلے مسلمان ہو اور تمہارا دشمن ایک ہے، یہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے خلاف اکٹھے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر وہ جذبہ بیدار ہو چکا ہوتا جو کہ بدر میں موجود تھا۔ جب بدر میں
مٹھی بھر جماعت نے ایک بڑے لشکر کو شکست سے دوچار کر دیا تھا۔ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوتے تو مسلمان ملکوں کے درمیان کوئی سرحدیں نہ ہوتی، کوئی تاریں نہ ہوتی، ان کے اندر کسی قسم کی بجلیاں نہ دوڑ رہی ہوتی، ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہوتا، ایک ایران سعودی عرب سے نہ جھگڑ رہا ہوتا، کوئی سعودی عرب کسی ایران سے نہ جھگڑ رہا ہوتا، کوئی مسلک دوسرے مسلک سے نہ جھگڑ رہا ہوتا، کوئی بریلوی اہل حدیث سے، کوئی اہل حدیث بریلوی سے، کوئی بریلوی دیوبندی سے اور کوئی دیوبندی بریلوی سے نہ جھگڑ رہا ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے مسائل پر ہم ایک دوسرے کی گردنیں اور گریبان نہیں نوچ رہے ہوتے، بلکہ ہم جانتے کہ ہماری عزت اور آبرو اور اسلام کی مضبوطی رسول اللہ ہی کی پیروی میں پوشیدہ ہے۔ رسول اللہ کی جانب سے حکم نامہ آتا اور پوری دنیا کے مسلمان اس پر لبیک کہتے۔ امیجن کیجئے کہ آج اگر رسول اللہ پریکٹیکلی مدینہ میں حکمرانی کر رہے ہوتے تو کیا مسلمان ممالک کا یہ حال ہوتا؟ کیا شام میں اس طرح سے امریکی دندناتے پھرتے؟ کیا روسیوں کے ناپاک قدموں سے شام کی سرزمین اس طرح سے پلید ہوتی؟ شام کی وہ مقدس سرزمین جس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، کیا اس پر اس طرح سے ہزاروں بم گرائے جا رہے ہوتے؟ کیا وہ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس جو کہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جہاں پر رسول اللہ نے سفر کیا، جہاں پر رسول اللہ کو براق لے کر گیا، جس کی جانب منہ پھیر کر مسلمان نمازیں ادا کیا کرتے، رسول اللہ نمازیں ادا کیا کرتے، کیا وہ بیت المقدس آج یہودیوں کے قبضے میں ہوتا؟ بالکل نہیں، بلکہ پوری دنیا کے مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہوتے۔ ہم جانتے، ہمیں پہچانتے، ہمیں اس بات کا ادراک ہوتا کہ یہ سرحدیں ہمیں تقسیم در تقسیم کر رہی ہیں، ہمارے درمیان یہ سرحدیں کبھی نہ ہوتی، ہم ان پنجروں میں کبھی قید نہ ہوتے، ہم آزاد ہوتے، ہمارا جب دل چاہتا ہم مدینہ چلے جاتے، ہمارا جب دل چاہتا ہم مکہ چلے جاتے، ہم چلے جاتے وہاں پر جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر معراج کے وقت گئے تھے، یعنی ہم بیت المقدس چلے جاتے، ہم زیارت کرتے اس سرزمین کی جس کو انبیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، امن ہی امن ہوتا۔ عورتیں اکیلی ہزاروں میل کا سفر کر لیا کرتی، جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کیا کرتی تھی کہ دجلہ کے کنارے، فرات کے کنارے عورتیں ہزاروں میل کا سفر اکیلے کر لیا کرتی، کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرا، کسی چور کی زحمت نہ ہوتی، اس کی جرت نہ ہوتی کہ وہ ان عورتوں پر ہاتھ ڈال سکتا یا ان کو پریشان کر سکتا۔ دکاندار اپنی دکانیں کھلی چھوڑ کر چلے جاتے، ان کو معلوم ہوتا کہ ان کا اللہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ ایمان کا یہ عالم ہوتا، مسلمانوں کا یہ عالم ہوتا۔ تو سامعین، یہ وہ دور ہوتا اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان پریکٹیکلی فزیکلی موجود ہوتے۔ یہاں پر کچھ لوگ مجھے معلوم ہے کہ اعتراض اٹھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حیات ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل حیات ہیں۔ ہم درود پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا درود میں ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ وہ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، وہ ایک ایسی زندگی جی رہے ہیں جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، ہماری عقل، ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، ان کی زندگی ایسی ہے، لیکن آج وہ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے زندہ ہیں۔ ہمارا اس ویڈیو کو بنانے کا پریکٹیکلی مقصد یہ تھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر فزیکلی زندہ ہوتے، اس دنیا میں موجود ہوتے، تخت پر موجود ہوتے، تو ہمارا کیا عالم ہوتا، اس دنیا کا کیا عالم ہوتا۔ ہم اس دنیا کی واللہ سپر پار ہوتے، ہم سپر پار ہوتے جنہوں نے فارس جیسی بڑی بڑی سلطنتوں کو چھوٹی چھوٹی فوجوں سے شکستیں دی تھی۔ یہ احساس ہی اپنے آپ میں خوبصورت ہے کہ یہ سوچنا ہی کہ آج اگر رسول اللہ زندہ ہوتے اور ہم ان کی خدمت میں اپنے سوال لے کر حاضر ہوتے، کیا خوبصورت وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز حاصل، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا کیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا صحابی بنایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، آخرت میں ان کی زیارت نصیب فرمائے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب فرمائے، تاکہ ہم اس
ذات کو، اس ہستی کو دیکھ سکیں جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اور اس ہستی کو بھی دیکھ سکیں جس کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ اسلامک سلیوشن چینل سے فی الحال اتنا ہی۔ ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔